مکمل کریں گے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع ملی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لشکر کو، اسی لشکر کو جو اب بھی زخمی ہو کے آ رہا تھا، حکم دیا کہ بھئی یہ دوبارہ آ رہا ہے اور دوبارہ ہم اس سے ٹکرائیں۔ وہی لشکر تیار ہو گیا اور اسی زخمی حالت میں پھر واپس پلٹا۔ تو واپس چلتے 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 ایک اچھے خاصے مقام تک پہنچ گئے، لیکن جب ابو سفیان کو یہ اطلاع ملی تو وہ گھبرا گیا، اس کے دل میں خوف ڈر بیٹھ گیا اور وہ وہیں سے واپس پلٹ گیا اور دوبارہ لڑنے کے لیے واپس آیا نہیں، وہ مکے میں ہی چلا گیا تھا۔ تو اس بات کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ذکر فرمایا اور فرمایا کہ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان قریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو کہ کافر ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، الرعب، روب، خوف، ڈر بٹھا دیں گے، بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور وہ ڈر کیوں بٹھائیں گے؟ وہ اس لیے بٹھائیں گے کہ ان لوگوں نے اشرکوا، شریک کیا ہے، باللہ، اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانا، اس پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، پھر بھی ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا۔ اللہ اسی کی وجہ سے ان لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کا ڈر ڈال دے گا۔ اور وہی چیز ہوئی کہ وہ آ رہے تھے ہمت کر کے کہ ہم ان کو مٹائیں، لیکن راستے سے ہی گھبرا گئے اور ان کے اندر خوف اور ایک رعب دبدبہ بیٹھ گیا، وہ وہیں سے پلٹ گئے۔ اور فرمایا فقط یہ نہیں کہ اللہ ان کے دلوں میں ڈر بٹھائے گا، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ بھی آگ ہے، جہنم ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور وہی بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی بہت ظلم کرنے والوں کی بری وہ جگہ ہے، وہاں ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو چیز بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ مسلمان اگر ثابت قدم رہیں، مسلمان اطاعت اور فرما برداری میں رہیں، مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں ڈٹے رہیں، مصیبت آنا، پریشانی آنا، بیماری آنا، تکلیف آنا، کوئی نہ کوئی آفت آنا، کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہونا، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن باوجود ان کے اگر بندہ ڈٹ جائے، اپنی بات پر اڑا رہے، رب کی رضا پر راضی رہے، اللہ تعالیٰ